الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ انتہائی واجب الاحترام ناظم ڈویژن ابوذر بھائی، اسامہ قدیر بھائی، دیگر ذمہ داران اسلامی جمعیت طلبہ اور انتہائی قابل احترام دوستوں، نوجوانوں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے سرشار نوجوانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں اسلامی جمعیت طلبہ لاہور ڈویژن کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے اپنی سالہ سال سے چلنے والی ان روایات کو نہ صرف زندہ رکھا بلکہ ان کو آگے بڑھاتے ہوئے اس خوبصورت مسجد کے اندر اللہ کے ان خوبصورت لوگوں کو جمع کیا، اور ایسے ماحول میں کہ جب پوری دنیا انفرادیت کے شکنجے میں جکڑی جا چکی ہے، ایسے ماحول میں کہ جب ہر شخص اپنے متعلق فکر مند ہے، انڈیویجولزم کا شکار ہے، میں میرا میری کا ورد کرتا ہے، ایسے ماحول میں اسلامی جمعیت طلبہ نوجوانوں کے لیے، بالخصوص طلبہ کے لیے ایسی محفلیں اور ایسی تربیت گاہیں بپا کرتی ہے کہ جو لائف چینجنگ ہوتی ہیں، جو زندگی کی سمت کا تعین کرتی ہیں اور بے راروی سے زندگی کو موڑ کر جوانی کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر ڈالتی ہیں۔ تو یقیناً یہ اسلامی جمعیت طلبہ بھی اس پر مبارکباد کی مستحق ہے، اور آپ وہ لوگ کہ جو اس تربیت گاہ میں شریک ہیں، آپ بھی خوش قسمت ہیں، ورنہ آپ کی اسی لاہور ڈویژن اور انہی علاقوں کے اندر جہاں سے آپ آئے ہیں وہاں پر لاکھوں طلبہ موجود ہوں گے، ہزاروں کو شاید آپ جانتے ہوں، روز ملتے ہوں گے، لیکن اللہ رب العالمین نے آپ کو منتخب کیا اور اپنے اس گھر کے اندر جمع ہونے کی توفیق دی کہ آپ یہاں اکٹھے ہوں، اللہ اور اس کے دین کے متعلق کچھ سیکھنے اور سکھانے کی باتیں ہو سکیں۔ اور کسی کے گھر میں آپ اس کی مرضی کے بغیر تو نہیں جا سکتے، کہ ممکن ہے یہ سامنے گھر ہے، آپ بغیر پوچھے بتائے اس میں گھس جائے؟ ممکن نہیں ہے، پاسبل نہیں ہے۔ تو یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، یہاں پر بھی اللہ اسی کو توفیق دیتا ہے جس پر وہ احسان کرتا ہے، اس کو بلاتا ہے، اس کو چنتا ہے، اس کو منتخب کرتا ہے۔ میرے دوستو، نوجوانوں، عزیزو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے اب تک بہت کچھ سیکھ لیا ہوگا، اور انشاءاللہ کل تک آپ کی یہ تربیت گاہ چلنی ہے، اس میں آپ مزید اللہ تعالیٰ آپ کو سیکھنے کے لیے موقع عطا کریں۔ عزیز دوستو، نوجوانوں، قرآن کے متعلق میرا عنوان آج آپ سے بات کرنے کا جو طے پایا ہے وہ اللہ رب العالمین کی ایک پاک کتاب ہے۔ آپ میں سے کون یہ بتا سکتا ہے کہ قرآن کے کتنے حقوق ہیں؟ آپ کو پتہ ہے کہ قرآن کا، کھڑے ہو جائیں آپ، انسان پر کچھ حقوق ہیں، اللہ کے نبی نے یہ بیان کیے ہیں، جی بتائیں۔ انہوں نے ایک بڑھا دیا ہے، 6 پورے کیسے کریں گے؟
5 حقوق، بیٹھ جائیں کوئی بات نہیں، گڈ ایفرٹ، کوئی ایشو نہیں. اور کوئی 5 حقوق بالترتیب بتانا چاہے. انسان پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قرآن کے 5 حقوق ہیں. پہلا حق یہ ہے کہ اس پر ایمان لایا جائے. ایمان سے کیا مراد ہے؟ ایمان سے مراد یہ ہے کہ یہ یقین ہو، تیقن ہو، اعتماد ہو کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. جیسے قرآن کا پہلا حصہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر شک کی کوئی گنجائش موجود نہیں. ھدی للمتقین، اور متقیوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے اس میں ہدایت ہے. قرآن میں ہر شخص کے لیے ہدایت نہیں ہے. جو اللہ کی بندگی اختیار کرے، اللہ کا تقوی اختیار کرے، اسی کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیں گے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور حدیث میں فرماتے ہیں کہ یہی قرآن بہت سی قوموں کے عروج کی وجہ بنتا ہے اور بہت سے قوموں کے زوال کی وجہ بنتا ہے. تو پہلا حق یہ ہے کہ قرآن مجید کو ایمان لایا جائے اس بات پر کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا نزول ہوا ہے، اور اس میں لکھا ہوا ایک ایک حرف سچا ہے، اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہے. دوسرا حق کیا ہے؟ دوسرا حق یہ ہے کہ اسے پڑھا جائے، اس کی تلاوت کی جائے، اس کی قرأت کی جائے، اس کو خشوع و خضوع کے ساتھ ادائیگی کی جائے، پڑھا جائے قرآن کو. اسے آپ تلاوت بھی کہہ سکتے ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قرآن کے ہر پڑھے جانے والے حرف پر نیکی ہے، اور وہ ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہے. اور ہر حرف جو ہے الف، لام اور میم الگ الگ 3 حروف ہیں. تو یعنی قرآن کو پڑھنا، اس کی تلاوت کرنا، یہ بھی باعث برکت اور نیکیوں کا سامان ہے. تو پہلا حق کیا ہے؟ ایمان لانا، قرآن پر ایمان لانا. دوسرا حق کیا ہے؟ اس کو پڑھنا، اس کی تلاوت کرنا. اور تیسرا حق کیا ہے؟ اس کو سمجھنا. دیکھیں، ایک آپ کو کوئی بیماری لاحق ہو جائے اور آپ دوائی کا ورد کرتے رہیں، پیناڈول پیناڈول پیناڈول، تو بخار تو نہیں اترے گا کہ اتر جائے گا؟ بتائیں نا. آج تو پیناڈول ویسی شارٹ ہوئی ہے ڈینگی کی وجہ سے. تو آپ پڑھتے رہیں، آپ کو ڈاکٹر کے جناب صبح 100 دفعہ پیناڈول، دوپہر 100 دفعہ، شام یہ 3 دفعہ تم نے 100 دفعہ پیناڈول پڑھنے، اور تمہارا بخار غائب. تو یہ تو نہیں ہوگا نا. تو قرآن پڑھنے کی نیکیاں موجود ہیں، ثواب موجود ہے، لیکن قرآن مجید کا ایک مسلمان پر یہ حق ہے کہ وہ اس سے سمجھے. لہذا جب آپ قرآن پڑھیں تو آپ یہ عادت اور معمول بنائیں کہ آپ ایک آیت کا، 2 آیات کا ترجمہ روز پڑھیں. اچھا، یہ بھی ہمارے ہاں آپ لوگ یہ سنتے رہتے ہوں گے، کنسسٹنسی. اللہ تعالیٰ کو بڑے بڑے اعمال پسند نہیں ہیں، بلکہ چھوٹے چھوٹے مگر مستقل، کانسٹنٹلی، یکسوئی کے ساتھ چھوٹے چھوٹے اعمال پسند ہیں. مثلاً آج آپ یہ طے کر لیں، آج تو میں تربیت گاہ میں آیا ہوں، آج جناب آپ 2 پارے تلاوت کر دیں قرآن مجید کی. اس کے بعد 6 مہینے پتہ ہی نہ ہو قرآن کا ہے اور آپ کا ہے. تو اللہ کو یہ 2 پارے مطلوب نہیں ہے. آپ 6 مہینے میں چاہے آدھا پارہ مکمل کریں، لیکن روز اٹھیں، روز اللہ کی کتاب کو کھولیں، روز اس میں سے آدھی آیت، 1 آیت کی تلاوت کریں، اس کا ترجمہ پڑھیں اور 5 منٹ بعد بند کر کے رکھ دیں. یہ اللہ کو زیادہ محبوب ہے. یہ اللہ کو مطلوب ہے کہ آپ روزانہ اس کی یاد سے قرآن کو کھولیں.
روزانہ اس کی یاد سے غافل نہ ہو بلکہ قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کریں. تو اس لیے کنسسٹنسی اور سمجھ کر پڑھنا. بے شک تھوڑا پڑھا جائے، آدھی آیت، ایک مضمون، اس کو آپ پڑھیں لیکن اسے سمجھ کر پڑھیں. اور سمجھنا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ سمجھے بغیر چوتھا حق ادا نہیں ہوگا. چوتھا حق کیا ہے؟ عمل کرنا، قرآن کے اوپر عمل کرنا. پہلا حق کیا ہے؟ میرے ساتھ ریپیٹ کریں تاکہ جب یہ پروگرام ختم ہو تو ہم کم از کم قرآن کے جو 5 حقوق ہیں وہ ہمیں زبانی یاد ہو گئے ہوں. تو پہلا حق کیا ہے؟ ایمان لانا. دوسرا حق کیا ہے؟ پڑھنا یا تلاوت کرنا. اور تیسرا حق کیا ہے؟ اسے سمجھنا. اور چوتھا حق کیا ہے؟ اس پر عمل کرنا. اب عمل کرنا کی ضروری ہے، وہ بھی پیناڈول کی مثال کہ بھی اگر کھائیں گے نہیں، اس پر عمل نہیں کریں گے ڈسکرپشن پر، تو آپ کیسے صحت یاب ہوں گے؟ تو اس لیے قرآن جو احکامات دیتا ہے، اور یاد رکھیے کہ قرآن یا اسلام یہ محض مذہبی رسومات کا نام نہیں ہے، بلکہ قرآن بھی اور اسلام بھی ایک مکمل نظام زندگی فراہم کرتے ہیں، زندگی گزارنے کا مکمل طریقہ بتاتے ہیں. اور مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی بانی تحریک رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کی جنت کو باغ کے باغوں میں سے ایک باغ کر دے. مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انہوں نے قرآن کو شاہ کلید کہا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ یہ قرآن مجید ایک ایسی چابی ہے، ایک ایسی کلید اور ایسی کنجی ہے کہ میں اسے جس مسئلے پر لگاتا ہوں یہ وہ تالا کھول دیتی ہے. کہ اگر مجھے کوئی بھی اسلام کو سمجھنے میں کوئی پرابلم آتی ہے، کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے، تو میں قرآن سے رہنمائی لیتا ہوں اور وہ تالا کھل جاتا ہے اور قرآن میری رہنمائی کرتا ہے. قرآن انسان کے انفرادی سے لے کر اجتماعی زندگی تک رہنمائی کرتا ہے. اس لیے اس کے اوپر عمل کرنا ضروری ہے. یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ آپ قرآن کی مثال ایک کیٹلاگ کے طور پر لیں کہ آپ جب بھی کوئی الیکٹرانک چیز خریدتے ہیں تو اس کے ساتھ ایک کیٹلاگ آتی ہے یا نہیں آتی، جس پر لکھا ہوتا ہے ہاؤ ٹو یوز، طریقہ استعمال. آپ اے سی لے کر آئیں، آپ ٹی وی لے کر آئیں، آپ فریج لے کر آئیں تو اس کا طریقہ استعمال لکھا ہوتا ہے. اگر آپ لاکھ چاہیں کہ آپ اس پروڈکٹ کو اس کی مرضی کے بغیر استعمال کر لیں، وہ استعمال نہیں ہو سکتی. مثال کے طور پہ آپ شدید خواہش کا اظہار کریں، چیخیں پکاریں کہ میں نے فریج میں چیز کو گرم کرنا ہے، تو گرم ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی. اس کے لیے تو اوون چاہیے. اور آپ کسی چیز کو ٹھنڈا کرنا چاہیں اور اوون میں رکھ دیں تو کیا وہ ٹھنڈی ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی. اچھا، ایک ہی ریفریجریٹر ہے، فریج ہے، اس کا ایک خانہ فریزر ہوتا ہے نا، سب کے گھروں میں ہے. اس کے اندر آپ برف جماتے ہیں. آپ لاکھ چاہیں کہ میں نیچے والے دروازے کھول کے اس میں رکھوں، پیالے میں پانی ڈال کر اس میں برف جم جائے تو جم جائے گی. اس کا وہ ٹیمپریچر اس کے بنانے والے نے سیٹ نہیں کیا. وہ آپ کو اوپر فریزر ہی کے خانے میں رکھنی پڑے گی. بائک ہے، لیٹ سے بائک ہے، بائک پر آپ بیٹھ جائیں اور کہیں کہ میں اس کا گیئر آگے ڈالنے کی بجائے پیچھے ڈالوں گا، تو کیا گیئر ڈلے گا یا نکلے گا؟ بائک چلانی کس کس کو آتی ہے؟ ہاتھ کھڑا کریں. سب کو آتی ہے. آپ کو بھی آتی ہے؟ چھوٹے سے آپ لائسنس بنا ہوا ہے آپ کا؟ اچھا، بائک کا یہ گیئر آپ کو آگے ڈالنا پڑے گا. اب یہ جو نئی ریسنگ بائکس آ رہی ہیں ان کے گیئر پیچھے بھی ڈلتے ہیں، لیکن وہ بنانے والا اس کا فیچر رکھے گا تو گیئر پیچھے ڈلے گا. ریورس گیئر بائک میں نہیں ہے. آپ لاکھ چاہیں کہ میں رکشے کی طرح بیٹھ جاؤں اور ریورس ہو جائے، نہیں ہوگا. گاڑی میں ریورس گیئر ہے. ایک چھوٹا سا پین لے لینا، بال پین لے لیں، تو اس کو بھی میں یوں کروں گا، کھولوں گا تو یہ کھلے گا.
میں اس کو بند کر کے جتنا مرضی لکھنے کی ٹرائی کرتا رہوں کچھ بھی نہیں لکھے گا یہ اس کے اوپر. یہ بھی ایک مشین ہے نا چھوٹی سی, تو یہ کیوں نہیں لکھ رہا؟ ابھی میں لکھنا چاہتا ہوں. لیکن اس پین کو بنانے والے نے بھی یہ طے کیا ہے کہ پین کو ایسے روٹیٹ کریں گے تو اس کی نب باہر آئے گی تو لکھا جا سکتا ہے. تو جب ایک پین اپنے کریٹر, اپنے بنانے والے کی مرضی کے بغیر نہیں چل سکتا, تو یہ انسانی جسم جو مشینری کی سپرلیٹو ڈگری ہے. سپرلیٹو ڈگری ہوتی ہے نا انگلش میں گڈ, بیٹر, بیسٹ, تھرڈ فارم. سپرلیٹو مشین, آپ کا جسم مشینریز کا ایسا مجموعہ ہے جس پہ آج تک سائنس حیران ہے. آپ اپنے جسم کے اوپر غور کریں, جو اسے اقبال کہتا ہے کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. تو اپنے من میں ڈوب کر آپ غور کریں, یہ جو آپ کی پلکیں, آئی لیشز, ان کا بھی کام ہے. جب کوئی تیزی سے کوئی چیز آتی ہے یہ آپ کی آنکھوں کو ڈھانپ لیتی ہیں. ابھی پانی دیں جی ناظم صاحب تھوڑا سا. آپ پانی پیتے ہیں تو پانی پیتے ہوئے آپ کے یہ سانس کی نالی میں پانی کیوں نہیں جاتا؟ پتہ ہے آپ کو؟ بایولوجی کس کس نے تھوڑی تھوڑی ہلکی ہلکی پڑھی ہوئی ہے؟ ہاتھ کھڑا کریں. آپ کو پتہ ہے کہ یہ اب میں پانی پینے لگا ہوں تو ایک چھوٹا سا کیپ ہے میرے گلے میں, اسے کیا کہتے ہیں؟ ایپیکلوٹس. وہ میری سانس کی نالی کو ڈھانپ لیتا ہے. جب میں کھانا نگلتا ہوں, جب میں پانی پیتا ہوں, وہ اس کو کون حکم دیتا ہے؟ میں تو نہیں اس کو کہہ رہا, میں نے تو اسے درخواست نہیں لکھی. یہ میں اب آپ سے بات کر رہا ہوں لیکن میرا دل مستقل دھڑک رہا ہے اور میری باڈی کو جہاں جہاں پر جو جو خوراک چاہیے خون کے ذریعے وہ خوراک پہنچا رہا ہے. اسی لمحے کہ جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں میرا جگر, میرا لیور جو ہے میرے بلڈ کو پیوریفائی کر رہا ہے, اس کو صاف کر رہا ہے. اسی لمحے میں میرا سٹمک میرے کھانے کو ہضم کر رہا ہے. یہ ساری میرے اندر مشینری چل رہی ہے. تو کیا یہ انسان جو مشینریوں کا مجموعہ ہے اس کا کوئی کیٹالاگ نہیں ہوگا؟ اس کا کوئی طریقہ استعمال نہیں ہوگا؟ اس کا نفع اور نقصان کہیں نہیں ہوگا؟ آپ واشنگ مشین لے کے آئیں. ابھی میں نے 4 ماہ پہلے اپنے گھر کے لیے ایک مشین خریدی ہے, واشنگ مشین. تو نے لکھا ہوا ہے کہ اس پہ پانی نہیں پڑنے دینا, باہر سے اگر پانی پڑے گا تو یہ خراب ہو جائے گی. تو انسان کے اوپر اثر انداز ہونے والی کوئی چیز نہیں ہوگی, اس کی خرابی کا باعث بننے والی کوئی چیز نہیں ہوگی. جب ایک پین اپنے بنانے والے کی مرضی کے بغیر نہیں چل سکتا تو یہ انسان اپنے کریٹر, اپنے پیدا کرنے, اپنے بنانے والے کے بغیر کیسے زندگی گزار سکتا ہے اور کیسے نفع تک پہنچ سکتا ہے؟ اس کی کیٹالاگ اور اس کا طریقہ استعمال وہ قرآن مجید ہے. اس قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ راستہ اور سبیل وضع کر دی ہے اور اختیار دے دیا انسان کو کہ اگر تم کامیابی چاہتے ہو, فلاح چاہتے ہو, اپنا نفع چاہتے ہو, تو تمہارے لیے میں نے یہ رستہ مختص کر دیا, اس کے اوپر چلو. اور یہ فلاں چیزیں ان سے بچو, ان خرافات سے دور رہو ورنہ تمہیں نقصان ہوگا. تو قرآن کا چوتھا حق یہ ہے کہ اس قرآن کو سمجھا جائے, اس پر عمل کیا جائے. اور 5واں حق یہ ہے کہ جب آپ اس پر عمل کرنے والے بن جائیں, اس کے مطابق اپنی زندگی کو تراشنے لگیں, تو اسے دوسروں تک پہنچائیں. قرآن کے پیغام کو دوسروں تک پہنچائیں. یہ 5واں حق ہے. اب یہ 5 حق آپ ریپیٹ کریں. پہلا حق کیا ہے؟ قرآن پر ایمان لانا. دوسرا حق کیا ہے؟ اس کو پڑھنا. تیسرا حق کیا ہے؟ اسے سمجھنا. چوتھا حق کیا ہے؟ عمل کرنا. اور 5واں حق کیا ہے؟ دوسروں تک پہنچانا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حدیث میں ہے کہ آپ کو ایک ٹکڑا بھی اچھی بات کوئی پتہ ہے تو وہ دوسروں تک پہنچاؤ. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں, ہم نے اکثر جمعیت کے پروگراموں میں بھی سنی ہے,
کہ تم میں سے بہتر شخص وہ ہے. کون کہہ رہا ہے؟ میرے دوستو، اس دنیا میں نہ ان سے زیادہ سچا کوئی پیدا ہوئے، نہ قیامت تک ان سے زیادہ سچا انسان پیدا ہو سکتا ہے. وہ آپ کے اور میرے آقا و مولا نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. تو میرے دوستوں، نوجوانوں، عزیزوں، یہ قرآن کا ایک مسلمان پر حق ہے، اور یہ قرآن ایک معجزہ بھی ہے. یعنی آپ تصور کریں کہ لاکھوں کروڑوں لوگ قرآن کے حافظ ہیں، ایک زیر اور زبر کا فرق نہیں. کوئی عرب میں بیٹھا ہے، کوئی صومالیہ میں بیٹھا ہے، کوئی سوڈان میں بیٹھا ہے، کوئی افریقہ کے جنگل میں بیٹھا ہے، کوئی امریکہ کی ریاست میں بیٹھا ہے، کوئی گورا ہے، کوئی کالا ہے، کوئی انگلش ہے، کوئی پاکستانی ہے. ان کے لہجے کا فرق تو ہو سکتا ہے، قرآن کی زیر اور زبر میں کوئی فرق نہیں. یہ ایک معجزہ ہے. یہ جو باقی ہم سے پہلے ہم 4 کتابوں کا ذکر کرتے ہیں اللہ کی، وہ ساری کیا ہوئی ہیں؟ ڈسٹارٹ کر دی گئی ہیں، ان کو بگاڑ دیا گیا ہے، ان میں اضافہ کمی اپنے مطابق کر لی گئی ہے. ان کے پوپ، پادری، ان کے مذہبی رہنما، انہوں نے ان کتابوں کو اپنی مرضی کے مطابق چینج کر دیا ہوا ہے. لیکن قرآن ایک ایسا زندہ معجزہ ہے کہ جس میں چینجنگ ممکن ہی نہیں ہے. کیسے کوئی چینج کر سکتا ہے؟ ایک زیر اور زبر کا فرق نہیں آ سکتا. اور اس کی وجہ ہے، اس کو قرآن میں اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں. وہ قرآن کی آیت ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ. کون ہے حافظ قرآن؟ کوئی صحیح طرح پڑھے. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اللہ کہتا ہے بے شک اس ذکر کو میں نے نازل کیا ہے اور میں ہی اس کی حفاظت کرنے والا ہوں. یہ اللہ نے اس کی حفاظت کا بندوبست کیا، اور یہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کا بندوبست کیا. لوگوں کو مختلف طریقوں سے حفظ کروایا، پھر اس کو باقاعدہ طور پر قرآن کو مرتب کروایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترتیب خود لگوائی. تو میرے دوستوں، نوجوانوں، عزیزوں، یہ اسلامی جمعیت طلبہ، یہ تحریک اسلامی کا ہراول دستہ ہے. یہ تحریک اسلامی کی صف اول ہے. یہ اسلامی جمعیت طلبہ اس پاکستان کے لوگوں کی امیدوں کا مرکز ہے. اسلامی جمعیت طلبہ تحریک اسلامی سے جڑے ہوئے شخص کی امنگوں کا مرکز ہے. اور آپ کو شاید اندازہ نہیں ہے، پوری دنیا اس بات پر فکر مند ہے کہ اسلامی جمعیت طلبہ کا راستہ کیسے روکا جائے. آپ کو خود شاید اپنی طاقت کا اندازہ نہیں ہے. آپ کا گلوبل امپیکٹ ہے. آپ نے ایسے لوگ تیار کیے ہیں جنہوں نے پوری دنیا کے اندر اثر چھوڑا ہے. لیکن میرے دوستوں، نوجوانوں، عزیزوں، ایک داعی کی حیثیت سے، اللہ کی طرف بلانے والے کی حیثیت سے، بنیادی بات یہ ہے کہ قرآن سے اپنے تعلق کو مضبوط کیا جائے، قرآن کا فہم حاصل کیا جائے. کوئی بھی داعی، کوئی بھی نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کا شہدائی، وہ اس وقت تک دین کا کام نہیں کر سکتا جب تک وہ قرآن کا فہم حاصل نہ کرے، جب تک وہ قرآن سے تعلق مضبوط نہ کرے، جب تک وہ قرآن کے یہ حقوق ادا نہ کرے. میرے دوستوں، نوجوانوں، عزیزوں، آپ کو دنیا کو لیڈ کرنا ہے. اپنے ویژن کو، اپنے دیکھنے کے زاویے اور اینگل کو چینج کیجئے. یقیناً آپ میں سے کوئی اپنے محلے کا ناظم ہوگا، کوئی اپنے کسی بستی کا ناظم ہوگا، کوئی کسی کالج کا ذمہ دار ہوگا. لیکن عزیزوں، نوجوانوں، آپ اپنی بستی اور اپنے کالج تک مت سوچئے. آپ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کو لیڈ کرنا ہے، جنہوں نے پوری دنیا کی امامت کرنی ہے، جنہوں نے پوری دنیا کے اندر اسلام کا پرچم سر بلند کرنا ہے. اس لیے اس براڈر ویژن کے ساتھ آپ کو آگے بڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ قرآن فہمی، قرآن کے ساتھ تعلق کو مضبوط کریں، اور جس کا قرآن سے تعلق ہوگا اسی کا اپنے رب کے ساتھ تعلق ہوگا. جس کا قرآن سے تعلق ہوگا
اسی کی محبت اور انسیت اور پیار اپنے نبی کے ساتھ ہوگا۔ اگر کوئی اللہ اور اس کے رسول سے چاہت اور محبت چاہتا ہے، وہ قرآن کے بغیر ممکن نہیں ہے، وہ قرآن کے بغیر پاسبل نہیں ہے۔ اس لیے میرے دوستوں، نوجوانوں، عزیزوں، اس قرآن کے ساتھ تعلق مضبوط کریں۔ اور میں نے کہا کہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ 2 گھنٹے اور 4 گھنٹے روزانہ یہ طے کر لیں کہ میں نے 1 منٹ میں، 2 منٹ میں، 2.5 منٹ میں قرآن کا ایک مختصر سا حصہ، ایک آیت، آدھی آیت نشانی لگا لیں، ہائی لائٹر لے لیں، جو آیات آپ کو اچھی لگے انہیں کوئی قرآن کی نعوذ باللہ کوئی ایسی کوئی بید بھی نہیں ہوگی، آپ اس کے اوپر لکھیں، ہائی لائٹر سے اس کے معنی نوٹ کریں۔ آپ کا قرآن آپ کے ہائی لائٹر، آپ کے پین سے بھرا ہونا چاہیے، پتہ ہو آپ کو قرآن کا یہ حصہ تو میرے دل کے بڑا قریب ہے، آپ کو پتہ ہو کہ یہ فلاں فلاں اور فلاں آیات یہ تو جہاد سے متعلق ہے، یہ فلاں فلاں اور فلاں معاملات سے متعلق ہیں، یہ نکاح و طلاق کا مسئلہ ہے، یہ جنگ اور امن کا مسئلہ ہے، یہ معیشت کا حل ہے، یہ معاشرت کی بات ہے، یہ حقوق اللہ کی بات ہے، یہ حقوق العباد کی بات ہے۔ قرآن آپ کے ساتھ آپ کے ساتھ جڑا ہوا، اس کو ہمارے معاشرے کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس کے ادب کو وجہ بناتے ہوئے، اس کو بہانہ بنا کر اس کو اتنی اوپر رکھتے ہیں کہ جہاں کسی کا ہاتھ بھی نہ پہنچے۔ اس قرآن کو غلاف سے نکالیں، اسے اپنے سینے سے لگائیں، اور جتنے ارکان جمعیت ہیں، میری ناظم صاحب سے درخواست ہے کہ اگر بیت المال اجازت دے تو بیت المال میں سے ان کو تحفہ کریں پاکٹ قرآن، اور اگر بیت المال پہ بوجھ نہیں ڈالنا تو 300 400 500 روپے کا قرآن ہے، اتنے کا تو آپ برگر کھا جاتے ہیں، زنگر برگر۔ ایک قرآن لیں ترجمے والا پاکٹ سائز، وہ اپنے ساتھ رکھیں، کوئی بید بھی نہیں ہوگی، سائیڈ پاکٹ میں رکھے، کوئی بید بھی نہیں ہوگی۔ جہاں آپ کو موقع ملے قرآن کھولیں، تھوڑا سا پڑھیں، جسے یاد کرنا ہو اسے ہائی لائٹ کریں، کسی موضوع پر آپ نے نوجوانوں کو درس دینا ہے اس کی تیاری کریں۔ یہ قرآن کے ساتھ ایک زندہ جیتا جاگتا تعلق ہونا چاہیے۔ اگر قرآن کے ساتھ یہ جیتا جاگتا تعلق نہیں ہوگا تو پھر ہم کچھ اور ہو سکتے ہیں، دائی نہیں ہو سکتے، کچھ اور ہو سکتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلانے والے نہیں ہو سکتے۔ میرے دوستوں، نوجوانوں، عزیزوں، میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین آپ کو، مجھے، ہم سب کو قرآن کے یہ 5 حقوق پورے کرنے والا بنائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان قوموں میں سے کر دے جنہیں اللہ اس قرآن سے عروج دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین آپ کی جوانیوں کی حفاظت فرمائے، اللہ آپ کی نیتوں کے اندر اخلاص عطا فرمائے، قدموں میں ثبات عطا فرمائے، اور لوگوں کے دلوں کو اپنے دین اور اسلامی جمعیت طلبہ کی دعوت کے لیے کھول دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔